سردیوں کی خوفناک کالی طوفانی رات، مایا اپنے سفر پر رواں تھی۔ اس قدر سردی کی شدت میں وہ سفر ناممکن تھا۔ وہ ایک ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات اس کو یہیں رکنا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ہوئی ہوٹل کے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے روم نمبر 213 رینٹ پر لے لیا۔ دن بھر سفر کی ماری اور سردی کی شدت سے کانپتی ہوئی مایا اپنے بستر پر جیسے ہی گئی، وہ کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی یہ اسے نہیں پتا تھا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے آسمان پر زور زور سے بجلی چمکنے لگی، تیز ہوائیں چلنے لگی۔ اس طوفانی رات کی وجہ سے مایا کی آنکھ کھل گئی۔ مایا گھبرا کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کو عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ اس کے کمرے کا چراغ بھی بجھ گیا۔ پورا کمرہ ایک خوفناک سناٹے میں تھا۔ مایا کی نظر سامنے کھڑکی پر پڑی تو وہاں ایک عورت کا سایہ تھا جو کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مایا گھبرا گئی۔ مایا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، تم کون ہو؟ تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ اچانک پھر سے آسمان پر بجلی چمکی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں ایک ویل چیئر پر چھوٹا سا بچہ ہے جس کی آنکھیں غصے سے لال تھی۔ وہ غصے میں گھرگھرایا کہ میرے کمرے سے نکل جاؤ، یہ میری ماں اور یہ میرا کمرہ ہے، یہاں تم نے آنے کی جرت کیسے کی؟ آج تمہاری زندگی کی آخری رات ہے، کھڑکی کی طرف دیکھو، تمہاری موت کھڑی ہے۔ مایا نے ڈر کر کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہاں اس سائے کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا۔ مایا چلاتے ہوئے بولی، میں تم دونوں کو نہیں جانتی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اس نے بچے سے کہا کہ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر پاؤں۔ پہلے تو بچہ غصے میں تھا اور بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ تمہاری موت تمہارے سر پر ہے۔ مایا نے اسے بار بار کہا کہ میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں، تم مجھے اپنا درد سنا سکتے ہو۔ اس بچے نے درد بھری آواز میں کہا، کیا تم ہمیں انصاف دلا سکتے ہو؟ مایا نے ان سے وعدہ کیا کہ تم اپنا دکھ مجھے سناؤ، میں تم دونوں کو انصاف ضرور دلاؤں گی۔ تبھی وہ لڑکا کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ مایا یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اس کی ویل چیئر غائب ہو گئی۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا تھا۔ لڑکے نے اسے کہا، کچھ سال پہلے میں اپنی ماں کے ساتھ یہاں گھومنے آیا تھا اور پھر ہمیں گھومتے گھومتے رات پڑ گئی تو ہم نے یہیں اس ہوٹل میں اسٹے کیا تھا۔ ہمارے کمرے کا نمبر 213 تھا۔ ہم بہت آرام سے سو رہے تھے، تبھی دروازے کو کسی نے پیٹا۔ میری ماں نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی میری ماں نے دروازہ کھولا، وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بندوق تھی۔ اس نے ہماری طرف بندوق کر کے کہا کہ جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس سب کچھ مجھے دے دو ورنہ یہی گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ میں ڈر کے مارے ماں کے پیچھے چھپ گیا۔ میری ماں نے اس سے کہا کہ تم ہمارا سب کچھ لے لو پر میرے بیٹے کو کچھ مت کہنا۔ ابھی میری ماں نے اپنی قیمتی زیورات اور اپنی قیمتی چیزیں اور سارا سامان جو ہم چھٹیوں کے لیے لائے تھے سب اس کو دے دیا، مگر وہ ایک ظالم اور شفاق انسان تھا۔ ہمارا سب کچھ لینے کے بعد، ہماری رقم لینے کے بعد بھی اس نے میری ماں پر گولیاں چلا دی۔ میری ماں تڑپنے لگی۔ میں اپنی تڑپتی ماں کی طرف بھاگا مگر اس نے میری ٹانگوں پر گولیاں چلا دی جس سے میں لڑکھڑا کر گر گیا۔ میں بھی درد سے کراہنے لگا۔ میری ماں بھی تڑپ رہی تھی۔ پورا ہوٹل ہماری چیخوں سے گونج گیا۔ ہماری کسی نے بھی مدد نہیں کی، نہ ہی ہمیں وقت پر ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ تڑپتے تڑپتے میری ماں نے جان دے دی اور میں اپنی مری ہوئی ماں کے پاس تڑپ رہا تھا۔ میں ماں ماں پکارتا رہا مگر میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ماں کے مرنے کے بعد میں نے بھی اپنی جان دے دی۔ مایا کی آنکھیں آنسو سے بھر چکی تھی۔ لڑکے نے اسے چلا کر کہا، کیا تم ہمیں انصاف دلاؤ گی؟ مایا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے زور سے کہا کہ ہاں، میں تم دونوں کو انصاف دلاؤں گی۔ تب اس لڑکے نے اس انسان کی تصویر دکھا دی کہ یہ ہے وہ انسان جس نے ہماری دنیا کو اجاڑ دیا اور آج تک اس کمرے میں ہم دونوں کی روحیں بھٹک رہی ہیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ تصویر کو دیکھ کر مایا گھبرا گئی۔ وہ زور سے چلائی، یہ تو ہوٹل کا مینیجر ہے۔ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تمہیں پہلے اسے دنیا کے سامنے ذلیل کرنا ہے، اس کے بعد میری ماں اس کا خاتمہ کرے گی۔ صبح ہوتے ہی مایا نے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ بہت سارے ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد اس نے مینیجر کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ مینیجر کو پوری دنیا کے سامنے زنجیروں میں باندھ کر لے جایا جا رہا تھا اور لوگ اس پر پتھر پھینک رہے تھے۔ وہ جیل میں قید ہو گیا۔ اس اندھیری کال کوٹری میں جیسے ہی رات کے 12 بجے
چھوٹا بچہ اور اس کی ماں اس کال کوٹری میں پہنچ گئی۔ مینیجر ان کو دیکھ کے گھبرا گیا۔ وہ حیران بھی تھا مگر وہ گڑ گڑا کے معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت زیادتی کی، مجھے معاف کر دو۔ اس عورت کا سایہ آگے بڑھا اور اس نے خنجر سے مینیجر کی گردن اڑا دی۔ ماں اور بیٹے کی روحیں اب سکون میں آ گئی تھی۔ انہوں نے ہوٹل کے اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔